مرنے والا مرتے مرتے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا تھا، دیکھو بچوں، میں دشمن سے پورا بدلہ نہیں لے سکا، تم لینا۔ انہوں بولتے ہیں بابا تم بے فکری سے جاؤ، ہم بدلہ لیتے ہیں۔ نسل در نسل جنگ چلی ہے 120 سال، یہاں تک کہ دونوں تباہ تباہ ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، اہل عرب زمانے جاہلیت میں کیسے تھے اور عرب کے دو قبیلے 120 سال تک کیوں لڑتے رہے، کیا وجہ ہوگی، ان تمام تفصیلات کو جانتے ہیں حضرت مولانا سید مصطفیٰ صاحب مظاہری دامت برکاتہم کی زبان۔ چلیے سنتے ہیں۔ تو یہ سب سے بگڑی ہوئی قوم تھی۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے نا، یہ عرب قوم سب سے بگڑی ہوئی قوم تھی، اور دنیا میں کوئی اتنا بگڑا نہیں ہوگا کہ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے۔ یہ عرب کرتے تھے۔ شراب، جوا، بات بات پر قتل و غارت گری کرتے تھے۔ اتنی سرکٹ قوم تھی کہ اوس اور خزرج دو قبیلے مدینے کے عربوں کے 120 سال تک لڑے ہیں۔ مرنے والا مرتے مرتے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا تھا، دیکھو بچوں، میں دشمن سے پورا بدلہ نہیں لے سکا، تم لینا۔ انہوں بولتے ہیں بابا تم بے فکری سے جاؤ، ہم بدلہ لیتے ہیں۔ نسل در نسل جنگ چلی ہے 120 سال، یہاں تک کہ دونوں تباہ تباہ ہو گئے۔ خاص طور سے ان میں سے قبیلے خزرج والے تو وہ مکے والوں سے مدد لینے کے لیے مکہ پہنچے۔ حج کا موسم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر عربوں کے خیموں میں پہنچتے تھے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے خزرج والوں کے خیمے میں پہنچے۔ خیمہ بولے تو کھانے کا نہیں، شامیانہ۔ عرب جو قوم تھی نا، یہ پتھروں کے مکان میں رہنے کے قائل نہیں تھی، بس کہیں بھی میدان میں پال ڈال دیے وہی گھر ہو جاتا تھا ان کا۔ ہاں جی، خانہ بدوش، خانہ بدوش بولے تو خانہ بولے تو گھر، دوش بولتے ہیں کھاندے، ان کا گھر ہمیشہ کھاندے پہ رہتا تھا۔ کہاں بھی اٹھاتے وہاں جو ڈال دیتے پال، وہیں پہ ان کی بستی ہو جاتی۔ تو یہ جو عرب تھے نا، قبیلے خزرج کے 6 آدمی مینا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم یثرب سے آئے ہیں، مدینے کا پرانا نام یثرب، اور ہم قبیلے خزرج سے۔ حضور نے فرمایا کیا تم لوگ میری بات سن سکتے ہو؟ انہوں نے کہا آئیے، تشریف رکھیے، کہیے ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو حضور نے اسلام کی دعوت پیش کی۔ آئے تو تھے دوسرے کام سے، لیکن یہ دعوت اسلام سے متاثر ہو گئے، اور وہ 6 آدمی ایمان لائے، مدینہ پہنچے،
اور انہوں نے پھر اللہ کے دین کی دعوت مدینے میں اعلانی شروع کی اور اللہ کے رسول کا تعارف کروایا، ورنہ اس سے پہلے مدینے والوں کو نہیں معلوم تھا کہ مکے میں آپ نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے سال حج کے موقع پر یہ اور قبیلے اوس کے کچھ لوگ حج کے لیے پہنچے، اللہ کے رسول سے پھر ملاقات ہوئی۔ یہ 12 آدمی تھے، یہ 12 آدمی ایمان لائے۔ پھر تیسرے سال 72 آدمی، 70 مرد 2 عورتیں حج کے موقع پر مینا کے میدان میں پہنچے۔ اللہ کے رسول نے ان کو دعوت دی، سب نے اسلام قبول کیا، سب مسلمان ہو گئے۔ پھر ان لوگوں نے حضور سے درخواست کی کہ آپ کے وطن کے لوگ، آپ کی برادری کے لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، لہذا آپ ہمارے گاؤں کے آ جائے، ہمارے گاؤں میں آ جاؤ، ہم آپ کی مدد کریں۔ حضور کے ساتھ حضور کے چچا عباس بھی تھے، انہوں نے کہا سنو، یہ میرے بھتیجے ہیں اور بستی میں ایک بڑا قبیلہ ان کا ہے، کوئی مجال نہیں ہے کسی کی کہ ان کو تکلیف پہنچا سکے۔ اگر تم لے جانا چاہتے ہو تو ذرا سوچ سمجھ کے لے جاؤ کہ تم ان کی مدد کرو گے تو پورا عرب تمہارا دشمن ہو سکتا ہے، کیونکہ عرب بت پرستی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جان اور مال سے جس طرح اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح ہم ان کی حفاظت کریں۔ پھر انہوں نے حضور سے پوچھا اگر ہم یہ سب کریں تو ہمیں ملے گا کیا، یعنی انعام کیا ملیں گا ہمارے کو؟ حضور نے فرمایا الجنہ، جنت ملے گی۔ انہوں نے کہا واہ واہ، کیا بہترین سودا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں منظور۔ اس کے بعد اللہ نے بھی آپ کو حکم دے دیا ہجرت کرنے کا، اور حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے۔ جس دن حضور مدینہ تشریف لائے ہیں وہ دن مدینے والوں کے لیے عید کا دن تھا۔